لقد يسرنا القرآن للذكر اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ معزز سامعین، معزز ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 33ویں لیکچر میں ہم آج شریک ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ تجوید میں ہم را کو پر پڑھنے کی حالتیں پڑھ چکے، تو آئیے آج حصۃ تجوید میں را کو باریک پڑھنے کی حالتیں پڑھتے ہیں۔ را کو باریک پڑھنے کی 4 حالتیں ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ را خود مکسور ہو، خود مکسور ہو، جیسے رجلن اور شرری ومن شرری، تو اس کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ را ساکن ہو، را ساکن ہو، ما قبل کسرہ اصلی آ جائے لیکن ما بعد حرف مستعلیہ نہ ہو، جیسے تنذرہم۔ یہاں آپ دیکھیں ناظرین، را ساکن آئی ہے، ما قبل کسرہ اصلی ہے بھی اسی کلمہ میں، لیکن ما بعد چونکہ حرف مستعلیہ نہیں ہے، اس وجہ سے بھی اس کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح را ساکن ہو، ما قبل بھی ساکن ہو، اس کا ما قبل مقصور ہو، جیسے حجر۔ یہ دیکھیں ناظرین، را ساکن تھی، ما قبل دیکھا جیم، وہ بھی ساکن ہے، اس کا ما قبل مقصور ہے، ایسی صورت میں بھی را کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح آخری ہے را ساکن ہو، ما قبل یا ساکن آ جائے، ما قبل یا ساکن آ جائے تو پھر اس کا ما قبل دیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ہے غیر یا خیر، تو آپ دیکھیں کہ را بھی ساکن ہے، ما قبل دیکھا وہ یا ساکن تھی، تو اب ما قبل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایکسیپشنل حصہ ہے اس کا کہ را سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے پھر ہمیں اس کا ما قبل دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو معزز ناظرین، را کن کن حالتوں میں باریک پڑھی جائے گی، مرقق پڑھی جائے گی؟ پہلا یہ ہے کہ را خود مکسور ہو، جیسے رجلن شرری۔ نمبر 2 یہ ہے کہ را خود ساکن ہو، ما قبل کسرہ اصلی ہو اسی کلمہ میں، لیکن ما بعد حرف مستعلیہ نہ ہو، جیسے تنذرہم۔ اس کے بعد را ساکن ہو، ما قبل دیکھا وہ بھی ساکن ہے تو اس کا ما قبل دیکھیں گے اگر وہ مکسور ہو، جیسے حجر۔ اور اس کے بعد آخری ہے را ساکن ہو، ما قبل یا ساکن آ جائے، جیسے غیر، جیسے خیر۔ تو ناظرین، ان 4 صورتوں میں را کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جی ناظرین، آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں، آئیے اس کا تلفظ صحیح کریں، اس کی تجوید کو دہرائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ
ناظرین واو کو ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، اس کے بعد الف مدہ ہے یا یا مدہ ہے یا الف مدہ ہے، یہ اظہار شفوی ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ۔ پھر یہاں پہ دیکھیں را مفتوح ہے، لہٰذا اس کو پر کر کے پڑھیں گے، الف مدہ ہے، واو لین ہے، اس کے بعد قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، طا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، واو ما قبل مضموم ہے، مدہ ہے، را مفخم پڑھی جائے گی یہاں پہ، پھر واو مدہ ہے، پھر یہ مد منفصل اور یہ یا لین، پھر الف المدیہ صغیرہ۔ آتیناکم بقوة واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ یہاں پہ ناظرین آپ دیکھیں میم ساکن کے بعد با آ گئی ہے، یہ اخفاء شفوی ہوگا یہاں پہ، اس کے بعد واو کے اوپر شد آ گئی تھی، واو یرملون میں سے، حروف ادغام میں سے، ما قبل دیکھا تو انہوں نے تنوین، ادغام بالغنہ ہے، دال کو نرمی سے پڑھیں گے، ثنایا اولیاء کا کنارہ اور نوک زبان، اس کے بعد واو مدہ ہے، الف مدہ ہے، یا مدہ ہے، میم پر اظہار شفوی اور واو مدہ۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین۔ ناظرین میم مشدد یہاں پہ غنہ ہوگا، اس کے بعد آپ دیکھیں یا کا ما قبل مفتوح ہے، یا لین ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی، ادغام شفوی، نون ساکن کے بعد با آ گئی، چھوٹی میم سے بدل گیا، اقلاب ہو گیا، اس کے بعد الف المدیہ الصغیرہ، واو کا ما قبل مفتوح، واو لین، الف مدہ، اس میں جلالت کا ما قبل مضموم ہے، مفخم پڑھا گیا، موٹا پڑھا جائے گا، یا کا ما قبل مفتوح، یا لین، میم ساکن ہے، اظہار شفوی اور الٹا پیش کو ہم کہتے ہیں واو المدیہ صغیرہ، نون ساکن پہ اخفا، میم ساکن کے بعد پھر ایک اور میم آ گئی، اسی طرح ادغام شفوی یہاں بھی ہو گیا، اور الف المدیہ صغیرہ اور یا مدہ۔ یہ تجوید کا سبق تھا، یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ واو کا معنی ہوتا ہے اور، اذ کا معنی ہوتا ہے جب، اور جب، اخذنا، اخذنا فعل ماضی ہے، نون الف نا نے ہمیں بتا دیا کہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، معنی ہے اور جب ہم نے لیا، میثاقکم، میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے کو یا عہد کو، کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تم سے، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، واو کا معنی اور، رفعنا فعل ماضی جمع متکلم، ہم نے اٹھایا، ہم نے اٹھایا، فوق، فوق کہتے ہیں اوپر کو، تحتن کہتے ہیں نیچے کو، اوپر، کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر، اوپر تمہارے، اور جب ہم نے تمہارے اوپر اٹھایا، الطورا، طور پہاڑ کو اٹھایا تھا، خذو اور کہا، کیا کہا، خذو فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تم سب پکڑو، تم سب تھامو، پکڑو، ما موصولہ ہے، معنی ہے جو، آتینا فعل ماضی نون الف نا نے بتا دیا جمع متکلم ہم نے دیا ہے، کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تم سب کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے تھام لو، بقوت، با کا معنی ساتھ، قوت، قوت کے ساتھ اس کو، سختی کے ساتھ اس کو تھام لو، واو کا معنی ہے اور، اذکروا فعل امر جمع مذکر حاضر، تم سب یاد کرو، تم سب یاد کرو، ما کا معنی ہے جو، ما موصولہ ہے، فی کا معنی میں، ہی اس میں ضمیر واحد مذکر غائب جو اس میں ہے، ہی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ ہے آتینا، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو، جو بھی اس میں ہے اس کتاب مقدس میں اس کو تم یاد کرو، لعل تاکہ، قوم پھر اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تاکہ تم سب، تتقون، تتقون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، تم سب متقی ہو جاؤ، تم سب ڈرنے والے بن جاؤ، تم سب پرہیزگار ہو جاؤ۔ ثم کا ترجمہ ہے پھر، تولیتم فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے، تم نے ہمیں بتا دیا، تولیتم تم پھر گئے، ولا یولی ہوتا ہے پھرنا، تم پھر گئے،
من کا معنی ہے سے، بعد کا ترجمہ بعد، ذالک کا اس میں اشارہ، بعید واحد مذکر، اس کے بعد پھر تم پھر گئے، فا پس، لو اس میں شرط ہے معنی ہے اگر، لا معنی ہے نہیں حروف نفی میں سے، فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا، علا کا معنی پر یا اوپر، کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی تمہارے، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا، واو اور، رحمتو رحمت، ہو اس میں ضمیر واحد مذکر غائب، اس کا مرجع ہے اس میں جلالت، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لام یہاں پہ لام تاکید ہے تو ضرور بالضرور، کنتم فعل ماضی ہے جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے، ضرور بالضرور تم ہو جاتے، من کا ترجمہ ہوتا ہے سے، خاسرین میں یا نون جمع کے لیے ترجمہ سب یا سارے، خاسر اس میں فاعل آ گیا، خاسرون خسارہ پانے والے، تو ضرور بضرور تم خسارہ پانے والے ہو جاتے یا خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ ناظرین یہ آج کا لفظی ترجمہ تھا، اب آئیں اس کا کرتے ہیں با محاورہ ترجمہ، اس کے بعد اس کی تفسیر کریں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ اٹھا کھڑا کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اس عہد اور تنبیہ کے بعد بھی تم نے روگردانی کی، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے۔ معزز ناظرین، یہاں بنی اسرائیل کو ان کا ایک عہد یاد دلایا جا رہا ہے جس میں کہ ان کے اوپر اللہ رب العزت نے طور پہاڑ کو لا کھڑا کیا تھا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ تم میری تعلیمات سے روگردانی کرنا چاہتے ہو، اگر تم نے میری تعلیمات کو بسر و چشم قبول نہ کیا، ان پر سختی سے کار بند رہنے کا وعدہ نہ کیا، تو پھر تمہارے اوپر طور پہاڑ کو گرا دیا جائے گا۔ تو ناچار بنی اسرائیل جو تھے اس وقت سجدہ میں گر گئے، اور کنکھیوں سے وہ ادھر سجدہ میں تھے ادھر پہاڑ کو بھی دیکھ رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سوچ رہے تھے کہ شاید ہمارے اوپر عذاب اترنے ہی کو ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر درگزر کا معاملہ فرمایا، اپنے فضل اور اپنی رحمت سے تمہیں معاف فرما دیا۔ یہی وجہ ہے ناظرین، کہا جاتا ہے کہ آج کے یہود بھی اگر سجدہ کرنے جاتے ہیں تو وہ کنکھیوں سے اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ شاید وہی خوف ہے کوہ طور کے ان کے اوپر آ کھڑا ہونے کا جو آج تک ان سے دور نہیں ہو سکا۔ اب آئیے چلتے ہیں ناظرین آج کے قواعد کی جانب۔ قواعد میں آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس میں فاعل پڑھ چکے، آج کے حصۃ القواعد میں ہم اس میں مفعول پڑھیں گے۔ قواعد میں ناظرین اس میں مفعول کا بیان، اس میں مفعول ایسا مشتق اسم ہے جو یہ بتائے کہ اس وقت کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حاضرین بنانے کا طریقہ، ناظرین اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے، اسی طرح فعل ماضی کے فا کلمہ کو ساکن کر کے شروع میں میم مفتوح لگائی جائے، اور عین کلمہ کے بعد واو کا اضافہ کیا جائے،
اور لام کلمہ کو منون کر دیا جائے، یعنی تنوین دے دی جائے. جیسے داربا سے مدروبن اور ساجدہ سے مسجودن، کاتبہ سے مکتوبن، ناصرہ سے منصورن وغیرہ. حاضرین اس کی بھی گردان کے 6 صیغے ہوتے ہیں، وہ 6 ہم ٹیبل بنا کے لکھ لیتے ہیں. واحد، تثنیہ اور جمع، تین صیغے مذکر کے، 3 صیغے مؤنث کے. حاضر غائب اس میں نہیں ہوتا. مدروبن، اب دیکھیں پہلا حرف فا کلمے کو ساکن کر کے شروع میں میم مفتوح لگائی، عین کلمے کے بعد واو کا اضافہ کیا اور آخری حرف کو ہم نے منون کر دیا. مدروبن، مدروبانی، مدروبون، مدروبتن مؤنث، مدروبتانی، مدروباتن. جی ناظرین، یہ آج کا ہمارا اس میں مفعول بھی ہو گیا. اس میں مفعول ایسا مشتق اسم ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی کے ساتھ اس وقت کیا ہوا. ویسے بھی مفعول ان کے وزن پر اس میں مفعول آپ کو پتا ہے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اس کو مفعول کہتے ہیں. تو ناظرین اس کے بنانے کا طریقہ ہم نے یہ پڑھا کہ فا کلمہ کو ساکن کر کے اس کے شروع میں میم مفتوح لگا دیں، عین کلمے کے بعد واو کا اضافہ کر دیں اور لام کلمہ یعنی آخری حرف کو منون کر دیں تو یہ ضربن سے مضروب ہو جائے گا. اس کی گردان کے 6 صیغے ہم نے پڑھے. مضروبن، مضروبانی، مضروبونا، مضروبتن، مضروبتانی، مضروباتن. آئیے ناظرین حصۃ الدعا میں آج ہم مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا پڑھیں گے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. حاضرین میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ بتایا ہے کہ جب بھی ہم کوئی دعا مانگیں گے تو اول آخر ہم درود پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ضرور پڑھیں گے تاکہ ہماری جو دعائیں ہیں وہ شرف قبولیت پائیں. یہ بھی دعا جب ہم مانگیں گے تو ہم کہیں گے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. پہلے بسم اللہ پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پھر دعا مانگیں. اس وجہ سے کہ درود پاک کبھی بھی رد نہیں کیا جاتا، ہمیشہ قبول ہوتا ہے اور اس کے معن بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی درود پاک کی برکت سے پھر قبول ہو جاتی ہے. میں نے ایک دفعہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایک چیز قبول کر لے اور ایٹ دی سیم ٹائم دوسری چیز جو اس سے مانگی جا رہی ہے اس کو وہ رد کر دے. لہٰذا اول آخر درود پاک آپ کی قبولیت دعا کا ایک بہترین نسخہ ہے. بہر صورت اس پہ عمل کیا کریں. اللہم اے ہمارے اللہ، افتح لی میرے لیے کھول دے، ابواب رحمتی کا میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. جی ناظرین یہ مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا ہے. شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ جب ہم نے بیت الخلاء آنے جانے کی دعا پڑھی تھی تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت آپ پہلے اپنا بایاں قدم اندر رکھیں گے، نکلتے وقت دایاں قدم رکھیں گے. مسجد میں اس کا اپوزٹ ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ دایاں پاؤں رکھیں گے، نکلتے وقت آپ اپنا بایاں پاؤں رکھیں گے. اسی طرح ہی گھر میں جب آپ داخل ہوں گے تو آپ دایاں پاؤں رکھیں گے اور باہر نکلتے وقت آپ اپنا بایاں پاؤں رکھیں گے. ناظرین 33واں لیکچر آج مکمل ہوا چاہتا ہے. تجوید میں ہم نے را کو مرکب پڑھنے کی حالتیں پڑھیں کہ را خود مکسور ہو، را خود ساکن ہے تو ما قبل
کسرہ اصلی آ جائے لیکن ماں بعد حرف مستعلیہ نہ ہو، را ساکن ماں قبل بھی ساکن تو اس کا ماں قبل دیکھیں گے وہ اگر مکسور ہو، اور را ساکن سے پہلے یا ساکن آ جائے۔ اس کے بعد ہم نے اس میں مفعول کا بیان پڑھا حصۃ القواعد میں کہ اس میں مفعول وہ اس میں مشتق ہے جو یہ بتائے کہ کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ حاضرین وہ ہم نے بنانے کا طریقہ بھی پڑھا کہ فا کلمہ کو ساکن کر کے اس کا ماں قبل جو ہے میم مفتوح لائیں، عین کلمہ کے بعد واو لائیں اور لام کلمہ کو منون کر دیں۔ اس کی گردان ہم نے پڑھی مدروبن، مدروبانی، مدروبونا، مدروبتن، مدروبتانی، مدروباتن، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا پڑھی ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا۔ معزز ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قرآن پاک کے علوم سے ہمیں اپنے دلوں کو مستنیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ المتكبر الخالق